میری قوت اب دہشتناک بنتی جا رہی ہے، ڈچ مین سوچ رہا تھا۔ جلدی نوجوان شہزاد اور بوڑھے اوشان سے آمنا سامنا ہوگا۔ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے، بہت قریب۔ پریری ڈرائیور ٹائیگر کو لے جانے کے لیے سرخ رنگ کی ڈاٹسن کار لے کر آیا تھا، جس کے مڈ گارڈ مڑے توڑے تھے۔ ڈکی کا قفل ناکارہ ہو گیا تھا، جس کے باعث ہر جھٹکے سے ڈکی کھلتی اور بند ہو جاتی تھی۔ دونوں ہیڈ لائٹس بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کیا اس گاڑی میں سفر غیر محفوظ نہیں ہوگا دوست؟ ٹائیگر نے گاڑی دیکھتے ہی پوچھا۔ کیوں نہیں جناب، پریری کے سفید دانت چمکنے لگے۔ یہ سڑکوں پر چلنے والی تمام گاڑیوں سے زیادہ محفوظ گاڑی ہے، تشریف رکھیے۔ گاڑی کا گیئر خوفناک آواز کے ساتھ تبدیل ہوا تو ٹائیگر سر ہلانے لگا۔ نہ جانے یہ اظہار اطمینان تھا یا اظہار تشویش۔ گاڑی یقیناً چل رہی تھی۔ ایک چڑھائی پر اس کا انجن اس طرح ہانپنے لگا جیسے سانس کا مریض 100 زینے چڑھ چکا ہو۔ جب بھی پریری کسی حادثے سے دو چار ہوتا ہے تو فوراً ہی فرار ہو جاتا ہے جناب۔ پریری بڑے فخریہ انداز میں اپنے کارنامے سنا رہا تھا۔ مگر یہ تو غیر قانونی بات ہوئی نا، ٹائیگر نے اعتراض کیا۔ اس جزیرے میں یہ زیادہ بڑا جرم نہیں ہے، پریری نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ ریوالور سے کسی کو ہلاک کرنا غیر قانونی ہے، جبکہ کار سے مار کر بھاگ جانا قانونی ہے۔ ویسے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کو اپنی اس شاندار گاڑی میں لے جا رہا ہوں جناب۔ ٹائیگر مسکرا کر رہ گیا۔ اس وقت وہ دائیں طرف نیچے دیکھ رہا تھا، جہاں سے ایک ایسا صنعتی کمپلیکس نظر آ رہا تھا جس کے چاروں طرف برقی تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی، اور ان تاروں میں یقیناً برقی رو دوڑ رہی تھی، کیونکہ باڑ پر جگہ جگہ فرانسیسی، انگریزی اور ڈچ زبان میں اسی نوعیت کا انتباہ لکھا ہوا تھا۔ ایک اونچے پل پر 2 ٹی وی کیمرے بھی نظر آ رہے تھے اور پورا علاقہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ سوبائز شپ یارڈ۔ سوبائز فیبی کے والد کا نام ہی تھا نا؟ بالکل درست، لیکن اب تو صرف نام باقی رہ گیا ہے۔ سوبائز کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ اس کی ساری جائیداد اب ڈچ مین کے پاس ہے، ہر چیز ڈچ مین ہی کی ہے۔ پریری نے ڈچ مین کا نام بڑے رازدارانہ انداز میں لیا تھا۔ وہ خوف زدہ بھی لگ رہا تھا۔ ڈچ مین؟ ٹائیگر نے پریری کو گور کر دیکھا۔ یہاں ہر شخص اسی کا ذکر کرتا ہے جیسے وہ کوئی بدرو ہو۔ کون ہے یہ شخص؟ اس سے کوئی بھی واقف نہیں جناب، پریری نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی قدیم داستان کو کہانی کا سنسنی خیز حصہ سنا رہا ہو۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں آتا جاتا۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خود شیطان ہے۔ اوہ دیکھو، وہ دیکھو۔ پریری نے پوری قوت سے بریک لگاتے ہوئے گاڑی گھاٹی کے کنارے پر روک دی۔ کیا ہے؟ ٹائیگر ہیبت ناک قلعے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو یہاں سے کچھ دور ایک پہاڑ پر کسی عفریت کی مانند نظر آ رہا تھا۔ وہی وہ قلعہ ہے جہاں ڈچ مین رہتا ہے۔ پریری نے سرگوشی کی۔ اس پہاڑ کا نام کوہ ابلیس ہے۔ قلعہ؟ ممکن ہے کہ وہ بوڑھا نہیں۔ پریری نے پرزور انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ وہ لڑکا ہے، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 25 سال ہوگی۔ اتنی کم عمری میں وہ کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ ٹائیگر کو اب ڈچ مین میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ سرڈونی کہہ رہی تھی کہ سوبائز نے اپنی تمام جائیداد اسی کے نام کر دی تھی۔ ہاں، اور شپ یارڈ بھی۔ پریری نے اس بات میں زور زور سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سوائز کی ملاقات ڈچ مین سے ہوئی تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ سنا ہے کہ ڈچ مین کو دیکھنے والے ہر شخص کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ ناقابل یقین بات ہے پریری، غیر انسانی، لیکن 100% درست ہے، پریری نے زور دے کر کہا۔ ڈچ مین موسیو سوبائز کے ڈرائیور کے طور پر کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایک روز اس کا بوڑھے سوبائز سے آمنا سامنا ہو گیا، اور پھر بوڑھا کسی پرندے کی طرح کھاڑی سے کود گیا تھا۔ اس کھاڑی سے؟ اسی کھاڑی سے۔ پریری کے اس جواب پر ٹائیگر نے اس سڑک کو بغور دیکھا جس پر وہ سفر کر رہے تھے۔ جہاں تک اس کھاڑی کا تعلق ہے پریری، میرے کزن نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پریری ہٹیلے انداز میں بولا۔ سوبائز نے چھلانگ لگانے سے قبل ہی وصیت میں تبدیلی کی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ میں ایک پرندہ ہوں اور اپنی تمام جائیداد ڈچ مین کے نام کر رہا ہوں۔ پھر جب ڈچ مین نے یہاں کا کام سنبھالا تو اس نے برقی رو والے تاروں کی باڑ لگا دی اور کیمرے نصب کر دیے۔ اسی لمحے گاڑی کا اگلا ویل پھسل کر ایک گڑھے میں پھنس گیا۔ گاڑی فوراً ہی رک گئی، لیکن پریری نے فوراً ہی گیئر بدلا۔ گاڑی خوفناک انداز سے ہلنے لگی، پھر زوردار جھٹکا لگا اور گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ پریری واقعی اپنے کام کا ماہر تھا۔ وہ اب ایک پتلی سی سڑک پر سفر کر رہے تھے۔ ذرا دیکھ کر بھائی، تمہاری ہیڈ لائٹس غائب ہیں، اگر سامنے سے کوئی گاڑی آ گئی تو کیا ہوگا؟ آپ فکر نہ کریں مسٹر سازاد، پریری نے اس کے نام کی مٹی پلید کرتے ہوئے جواب دیا۔ اگر کوئی گاڑی سامنے آ بھی گئی تو ہم اس کو رگیتے ہوئے چلے جائیں گے، ہماری گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ٹائیگر کو پہلی مرتبہ اس خوف کا احساس ہوا کہ کہیں وہ اس احمق ڈرائیور کی وجہ سے فضول کی موت نہ مارا جائے۔ گاڑی اب چڑھائی پر چڑھ رہی تھی۔ اچانک ہی ٹائیگر کو چھوٹی سی پہاڑی کی طرف جانے والا ایک اور روڈ نظر آیا، جو نسبتاً بڑا اور چوڑا تھا۔ اس راستے سے کیوں نہیں چلتے پریری؟ وہ سڑک چوڑی بھی ہے اور ہموار بھی۔ ٹائیگر نے پریری سے کہا۔ نہیں، کوئی راستہ نہیں، پریری نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔
क्या ये सड़क उस सड़क को नहीं काटती है? प्रेरी ने जवाब दिया। उसी लम्हे गाड़ी किसी गड्ढे में जाकर फिर निकल आई और प्रेरी की तरह टाइगर का सर भी छत से टकरा गया। तब फिर हम दूसरी सड़क इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो सड़क कोई इब्लीस की तरफ ले जाती है मिस्टर, प्रेरी ने जवाब दिया। ओह, तुम भी कैसे लोग हो? एक अच्छी सड़क मौजूद है और तुम उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो कले या कोई इब्लीस तक ले जाती है? यस, प्रेरी ने मुंह फुलाकर जवाब दिया और फिर होंठ सख्ती से बींच लिए। टाइगर भी खामोश हो गया। वो इंसानी नफ्सियात से वाकिफ था और उसे अंदाजा हो गया था कि प्रेरी इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं करेगा। पुश्तगाह से टेक लगाकर बैठ गया। गाड़ी अब चढ़ाई पर ही थी कि उसे कीड़े मकोड़ों के बिन बनाने की सी आवाज सुनाई थी। ये किसकी आवाज है प्रेरी? मोटरसाइकिल, डर्ट बाइक, प्रेरी ने मुंह बनाकर जवाब दिया। मगर मुझे रोशनी नजर नहीं आ रही। ये किसी औरत के साथ मोटरसाइकिल पर आने वाले के लिए रोशनी जरूरी भी नहीं होती जनाब, वो तो अंधेरे से मोहब्बत करते हैं। टाइगर इस जवाब पर सर खुजाने लगा और फिर आवाज ऊंची होती चली गई। आवाज गाड़ी के बहुत करीब आई और फिर गुजर गई। कमाल है, कुछ भी नजर नहीं आया। प्रेरी उछल पड़ा। टाइगर के जिस्म में अजीब सी सनसनी जन्म लेने लगी थी। उसकी चटी घंटियां बजाने लगी और उसने गुप अंधेरे में नजरें गाड़ दी। वो कनपटियों पर जोर दे रहा था। उसकी पलकें भी साकत हो गई थी। गाड़ी के कुछ आगे उसे डर्ट बाइक नजर आई जिसकी रफ्तार अब कम होने लगी थी। फिर बाइक एक तरफ होकर रुक गई। ड्राइवर काले लिबास में था जिसके बायस प्रेरी को नजर नहीं आया। उसने अंधेरे में मोर्चा संभाल लिया था। उसका स्याह चेहरा गाड़ी की तरफ पलटा, एक हाथ बुलंद हुआ और उसमें काला पिस्तौल नजर आने लगा। नीचे झुक जाओ। टाइगर ने प्रेरी का सर पकड़कर उसे नीचे झुका दिया और खुद भी नीचे झुक गया। उसी लम्हे 2 गोलियां विंड स्क्रीन के ऊपर से गुजर गईं। गोली चलाते ही हमलावर अपनी साइकिल समेत फरार हो गया। कमाल है, प्रेरी ने पसीना पूंछते हुए टाइगर की तरफ देखा। आप तो बहुत तेज रफ्तार निकले बॉस, क्या यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन भी है? टाइगर ने मुस्कुराकर प्रेरी से पूछा। पता नहीं, प्रेरी भी मुस्कुराने लगा। फेबियन का शानदार रेंज हाउस सेंट मार्टिन के ब्योरले हिल्स में ब्लू कोनेट के करीब था। इस इलाके के तमाम बंगले उन रोसा की मलकियत थे जो चंद हफ्तों की तातीलात गुजारने के लिए यहाँ आया करते थे। तहम चंद खानदान मुस्तकिल तौर पर आबाद थे। उनमें सेंट मार्टिन बैंक ऑफ कॉमर्स का बानी पोर्ट्स भी शामिल था। उसके अलावा रिम किंग भी यहीं रहता था जिसकी शराब कशीद करने की भट्टियां साहिलों पर फैली हुई थी। एक ईस्ट इंडियन मर्चेंट प्रिंस ने बोतीक खोल रखी थी। एक जापानी बरामद कुनिंदा था। एक 90 साला अमरीकी भी यहाँ मुस्तकिलन आबाद था जो लखपति होने के साथ साथ डिस्को का भी आशिक था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने जिंदगी में सिर्फ एक काम किया और इसके बाद ऐश किए। वो एक काम उसे नस्ल दर नस्ल के लिए लखपति बना गया। उसने कोकेन से भरा हुआ जहाज स्मगल किया। उनमें से कोई भी फेबियन के लिए बायसे दिलचस्पी न था। फेबियन के वालिद हेनरी सोबाइज ने ये मकान अपनी बीवी की फरमाइश पर उस वक्त बनवाया था जब बीवी शिप यार्ड के करीब वाले पुराने मकान में रहते रहते उकता गई थी। नया रेंच हाउस पुराने संगी मेंशन के बरक्स जदीद और 3 एकड़ पर फैला हुआ था। फेबियन ने यहीं जन्म लिया था और इसी जगह पली बड़ी। उसे वालिद के नकूश के अलावा मिजाज भी विरसे में मिला था। वो अपने वालिद के मुलाजमों और खास तौर से मलाहों में घुल मिल जाती थी। फिर वो दौर भी आया जब सया यहाँ आने लगे और फेबियन की माँ पार्टियों में शिरकत करने लगी। ताहम फेबियन को मकामी आबादी से मोहब्बत थी। वो सयाहों को पसंद नहीं करती थी। उसकी माँ की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा थी, लिहाजा वो पेरिस भाग गई। हेनरी को उससे बहुत ज्यादा सदमा हुआ। उसने अब ज्यादातर वक्त दफ्तर में गुजारना शुरू कर दिया। उसने सारी तवज्जो जायदाद और सरमाया बनाने पर मरकूज कर दी। उसकी इमारत का अंदाजा रेंच हाउस के फर्नीचर से होने लगा। उसकी ख्वाहिश थी कि फेबी एहसास महरूमी का शिकार न हो जाए। फिर यही कीमती फर्नीचर फेबियन के काम आया। बाप की मौत के बाद वो फर्नीचर ही फरोख्त करके गुजारा करती थी। फेबियन उस वक्त कानों से कीमती बालियां उतार रही थी। उसके पास अब सिर्फ यही सरमाया बचा था। उसे यकीन था कि अगर उसका बाप देख रहा होगा तो वो बेचैन होगा। न जाने ऐसी क्या बात हुई थी कि हेनरी ने अपनी अकलौती औलाद को हर चीज से महरूम करके सब कुछ डचमैन के नाम कर दिया था। फेबी ने अपना तरका हासिल करने के लिए डचमैन के खिलाफ मुकदमा किया था, लेकिन डचमैन को अदालती नोटिस कौन पहुंचाए? फेबी ने खुद भी कोशिश करके देख ली थी, लेकिन हर मर्तबा डचमैन का मकरू गूंगा बहरा खादिम उसे भगा दिया करता था। अचानक ही घंटी बज उठी और फेबी निहाल हो गई। वो दौड़ती हुई फ्रंट डोर तक गई। एक जमाना वो था जब घंटी बजने पर नौकर दौड़ा करते थे और अब वो खुद ये काम करने पर मजबूर थी। ताहम इस वक्त उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसे यकीन था कि आने वाला कौन होगा। ओह तुम, खुशामदीद। फेबी ने वालिहाना अंदाज में टाइगर का हाथ थाम लिया। आओ अंदर चलें। अंदर घुसते ही टाइगर के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हो गए। वसी और इस ड्राइंग रूम में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ 2 कुशन पड़े हुए थे। फेबी हंस दी। अब वो लोगों की हैरत पर नादिम नहीं होती थी। ऐसे तासरात देखना मामूल बन गया था। सॉरी शहजाद,
میں تمہیں صوفے پر نہیں بٹھا سکتی۔ مجھے صرف یہ حیرت ہے کہ تمہیں میری پسند کا علم کیوں کر ہوا؟ ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا، میں بھی اسی طرح رہتا ہوں اور اسی طرح رہنا پسند کرتا ہوں۔ فیبی کی آنکھوں میں ستارے جلملانے لگے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم یہاں تک آ سکے شہزاد، لیکن ایک بات بتا دوں، تم نے میرا دل رکھنے کے لیے خالی کمروں کو پسند کرنے والی بات کہی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے خالی کمرے اجاڑ لوگوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ میں کمروں میں آرائش کی بہت شوقین تھی۔ سوری فیبی، کیا میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ نہیں، وہ ہنس پڑی، مسئلہ عدالت میں ہے، تم میری مالی حالت پر متفکر مت ہو۔ ہمارے پاس وقت کم ہے اور جو وقت ہے اسے لطف اندوز ہونا ہی دانش مندی ہوگی۔ آؤ، فیبی نے ہاتھ بڑھا دیا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ اسے باہر لے آئی جہاں گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ چاند کھجور اور ناریل کے پیڑوں کی چلمن سے جھانک رہا تھا۔ بہت خوبصورت منظر ہے، ٹائیگر نے فیبی کے دل کی بات کہہ ڈالی۔ آگے چلو اور زیادہ خوبصورتی نظر آئے گی۔ وہ رینچ ہاؤس کے عقب سے گزر کر ایک خوبصورت باغ میں پہنچے اور پھر مزید آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ پانی کی آوازیں آنے لگی۔ یہ جگہ پورے جزیرے کے حسن کا نچوڑ ہے شہزاد، فیبی نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا۔ آواز سنو۔ اس نے اپنے پیر سے ایک پتھر کو چھیڑا جو پھسل کر سمندر میں گرا، اور اس سے جو آواز پیدا ہوئی وہ واقعی ایسی تھی جیسے کسی نے آرکسٹرا چھیڑ دیا ہو۔ ذرا محتاط ہو کر بیٹھنا، فیبی نے شہزاد کو بیٹھتا دیکھ کر خبردار کیا، پیر پھسل نہ جائے۔ وہ خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اسی لمحے ٹائیگر کی چھٹی شور مچانے لگی۔ فیبی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ٹائیگر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کیا آس پاس سے موٹر سائیکلیں بھی گزرتی ہیں؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں، لیکن میرے پائیں باغ سے نہیں، فیبی نے مسکرا کر جواب دیا۔ آواز اب بلند اور قریب ہونے لگی تھی۔ یہاں آتے ہوئے کسی نے پریری کی گاڑی پر گولیاں چلائی تھی فیبی، کوئی ڈرٹ بائک پر تھا۔ اب واقعی موٹر سائیکل کی آواز آنے لگی تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں چلی جاؤ، ٹائیگر نے اشارے سے کہا۔ وہ حملے کے لیے تیار رہنا چاہتا تھا، مگر تم کیا کرو گے؟ تم بھی چلو، فیبی گھبرا گئی۔ میں حملہ آور کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جاؤ، ٹائیگر نے اسے دھکا دے کر کہا اور خود آواز کی سمت میں بڑھ گیا۔ اب موٹر سائیکل اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ سوار کسی طوفان کی طرح اسی کی سمت میں آ رہا تھا۔ موٹر سائیکل قریب آئی تو اس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی ٹائیگر کے چہرے پر مرتکز ہو گئی۔ عام آنکھوں کو یہ روشنی عارضی طور سے اندھا بنا سکتی تھی، لیکن وہ ٹائیگر کی آنکھیں تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھا دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ نجی ملکیت ہے، شاہراہ عام نہیں، وہ چلایا۔ لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ موٹر سائیکل سوار رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو وہ ایک طرف ہو گیا۔ تبھی اس نے سوچا کہ ممکن ہے کار پر فائرنگ کا مقصد پریری کو ہلاک کرنا نہ ہو۔ تب پھر موٹر سائیکل نہ صرف بڑی تیزی سے قریب سے گزری بلکہ اسی جھنڈ میں گھس گئی جہاں فیبی کو ٹائیگر نے چھپا رکھا تھا۔ فیبی کی چیخ سن کر وہ تیزی سے پلٹا۔ اس نے ہیڈ لائٹ کی چکا چون کے بعد اب آنکھوں کو اندھیرے میں دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے آنکھیں مضبوطی سے بند کی۔ پھر آنکھیں کھولی تو اسے موٹر سائیکل سوار کے ہاتھ میں پستول نظر آیا جس کا رخ اندھا دھند اور گرتی پڑتی بھاگنے والی فیبی کی طرف تھا۔ ٹائیگر نے پھرتی سے جھک کر پتھر اٹھایا، اسے ہاتھ میں تولا اور اچھال دیا۔ پتھر کرکٹ کی گیند سے زیادہ وزنی نہیں تھا، لیکن اسے جس قوت سے اچھالا گیا تھا وہی قوت اس وقت بھی اس میں موجود تھی جب وہ پستول بردار کی دائیں کلائی پر گرا تھا۔ پتھر نے پستول کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس دوران میں ٹائیگر کو فیبی تک پہنچنے اور اسے پکڑ کر ایک طرف کر دینے کی مہلت مل گئی تھی۔ موٹر سائیکل ایک مرتبہ پھر پوری رفتار سے ان کی طرف جھپٹی۔ سوار بہت چالاک تھا، وہ انہیں پریشان کرنے کے لیے ان کے گرد چھوٹے بڑے چکر لگانے لگا۔ ٹائیگر کو اس کے اتنے قریب آنے کا انتظار تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر ڈرائیور کو پکڑ سکے، لیکن جب وہ اور قریب آیا اور ٹائیگر نے اس کے وحشت زدہ چہرے کو دیکھا تو اسی وقت اس نے جیب سے کوئی چیز نکالی۔ ٹائیگر ابھی کچھ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ڈرائیور نے وہ چیز فیبی کی طرف اچھال دی۔ تبھی ٹائیگر کو اندازہ ہوا کہ اس نے خاردار اور شاید زہریلی کانٹوں والی زنجیر پھینکی ہے۔ زنجیر فیبی کے چہرے سے انچوں دور گزرتی ہوئی طرف گر گئی۔ ٹائیگر موٹر سائیکل کی طرف لپکا لیکن سوار موٹر سائیکل بگا کر لے گیا، بھاگ گیا۔ فیبی لمبے لمبے سانس لے کر بولی، اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ شاید نہیں، ٹائیگر کے حساس کان انجن کی آواز سن رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ موٹر سائیکل کچھ دور جا کر واپس پلٹ رہی ہے۔ تم اس جھاڑ میں جا کر چھپ جاؤ، تمہارا کوئی کپڑا نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کھاڑی کے کنارے والی جھاڑی کی طرف دوڑ گئی، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کا پیر رپٹ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے زمین پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ وہ نیچے گہرائی میں گر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ مارے کسی سہارے کے لیے۔ اس کے ہاتھ میں کسی پرانے درخت کی جڑ آ گئی جسے اس نے دبوچ لیا۔ شہزاد، میں گر رہی ہوں، وہ موت کے خوف سے بے حال ہو کر چلائی، اور اب موٹر سائیکل پھر واپس آ رہی تھی۔ اوہ، ایک منٹ فیبی، خود کو سنبھالے رکھو، میں آ رہا ہوں، ٹائیگر چلایا۔ وہ تیزی سے جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پھرتی سے اتر رہا تھا جہاں فیبی جول رہی تھی۔ پل بھر میں اس جگہ پہنچ گیا، مگر اب موٹر سائیکل سوار بھی کھاڑی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا اور اس کے جوتوں کے نیچے آنے والے پتھر پھسل پھسل کر ٹائیگر کے اوپر گر رہے تھے۔
فیبی، ٹائگر نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں اوپر اچھالوں گا۔ وہ اوپر موجود ہے، لہٰذا جیسے ہی تم اوپر گرو تو اندھا دھند بھاگنے کی کوشش کرنا۔ اس نے فیبی کے گھٹنے پکڑنے کے لیے اپنے دونوں پیر کھاڑی کے دیوار پر جما دیے۔ اب صرف اسے پیروں کی مدد سے اپنا توازن برقرار رکھنا تھا اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے فیبی کے گھٹنوں پر جما کر لڑکی کو اس انداز سے اچھالا کہ وہ اوپر موجود شخص کے قدموں سے دور گرے۔ وہ فیبی کو اچھالنے کے بعد گھاٹی میں گرتے گرتے بچا، لیکن جب اس نے اوپر سے فیبی کے گرنے اور پھر اس کے بھاگنے کی آواز سنی تو وہ مطمئن ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ حملہ آور اب بھی اپنی جگہ موجود ہے، گویا اب فیبی نہیں، خود ٹائگر اس کا ہدف تھا۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے لڑکے؟ ٹائگر اس وقت خود کو انتہائی احمق سمجھ رہا تھا۔ موٹر سائیکل سوار نے جیب سے زنجیر نکالی جو خطرناک انداز میں ٹائگر کے سر پر لہرانے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ ٹائگر اب اپنے خاص موڈ میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں یہ شکایت مت کرنا کہ میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا۔ موٹر سائیکل سوار کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے زنجیر کو مزید ڈھیل دی اور پھر اچانک ہی اسے ایسا لگا جیسے زنجیر نیچے کہیں پھنس گئی ہے۔ اس نے زور لگایا اور لگاتا رہا۔ ٹائگر نے جھولتی ہوئی زنجیر کو پکڑ کر جسم کو زوردار جھٹکا دیا۔ وہ سرکس کے کسی ماہر شعبدہ باز کی طرح یا کسی بندر کی مانند اچھل کر اوپر پہنچ گیا۔ وہ موٹر سائیکل سوار سے کچھ ہی دور گرا تھا جو اسے دیکھ کر حیرت سے گنگ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا بات کر لو، لیکن تم نہ مانے، ٹائگر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ موٹر سائیکل سوار گھبرا کر ایک طرف بھاگا، مگر وہ بھول گیا کہ کھائی اس طرف بھی ہے۔ ٹھہرو، ٹائگر نے اسے آواز دی، مگر یہ انتباہ بعد از وقت ثابت ہوا۔ موٹر سائیکل سوار کسی گیند کی طرح کھائی میں گر چکا تھا۔ بہت نیچے طوفانی موجیں اس کی منتظر تھیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ فیبی دوڑتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ ہاں شہزاد، وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا؟ ہاں، نہیں، یا مجھے سویٹ ہارٹ؟ بہرحال اب وہ چلا گیا ہے، لہٰذا آنسو ضائع مت کرو۔ البرٹ ٹوٹوئی سوبائز شپ یارڈ کی ہلکی ہلکی روشنی میں کارڈ پر یہی نام پڑھا جا سکتا تھا۔ ڈچ مین نے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر لائٹ آف کر دی تھی۔ یہاں بالکل خاموشی تھی اور ہلکے ہلکے خراٹے بھی اسی خاموشی کا حصہ لگ رہے تھے۔ یہ خراٹے وہ شخص لے رہا تھا جسے ڈچ مین کا خادم شینز یہاں لایا تھا۔ یہاں جب اچانک ہی ایک پستہ قد سیاہ بالوں والا شخص شراب کی پیٹیوں کی آڑ سے نکل کر اس کی طرف آیا اور اس نے اپنا کارڈ پیش کیا تو ڈچ مین کو حیرت ہی ہوئی۔ وہ لارڈن شپنگ لائن میں کام کرتا تھا۔ کارڈ پر یہی درج تھا، تم اب بھی لارڈن کے لیے کام کرتے ہو؟ ڈچ مین نے انگریزی میں پوچھا، کیونکہ لارڈن انگلش کمپنی تھی۔ عکاسی، اس شخص نے دونوں ہاتھ ہلا کر جواب دیا، لہٰذا ڈچ مین نے اطالوی میں یہی سوال دریافت کیا، کیا تم اس جہاز پر کام کرتے ہو؟ اس نے نصف میل دور لنگر انداز ایک لگژری شپ کی روشنیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔